अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। हमारे आज के मेहमान जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब। हफीज़ साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, ठीक। हफीज़ साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। हफीज़ साहब स्पेशली पिंडी सांबा से हमारे पास आज आए हैं और हमें इन्होंने शर्फ बख्शा है कि हम हमारे पास यहाँ पे आके एक वीडियो रिकॉर्ड करें। हफीज़ साहब सुनाएं, क्या करते हैं आप? क्या आपका ज़रिया मुआश है? काम क्या करते हैं? शौक क्या करते हैं? थोड़ा सा बताएं हमें अपने बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ कि मैं 2018 में जो है ना मैंने अपनी सर्विस का इख्तिताम किया। 2-3 साल तो मैंने अपनी घर की सेटिंग में लगाए। 2018 में आप रिटायर हो गए? जी रिटायर। उससे पहले कोई काम करते थे आप? उसके पहले मैं जॉब करता था। अच्छा। जॉब करने के बाद मैं रिटायर्ड हुआ। वैसे आपकी अगर माइंड ना करें तो एज पूछ सकता हूँ? वैसे तो माशाल्लाह आप जवान ही लग रहे हैं। मैं 2 कम 60 हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। यानी कि हमारे जो बाबा वसीम साहब जी, जी। हैं उससे कोई 3-4 साल छोटे हैं। बस इतना ही है। तो बाबा जी तो फिर बहुत छोटे बनते हैं ना। माशाल्लाह। सही है, तो बताइए जी। अच्छा, तो बस फिर मैं घर के काम में जो मसरूफ रहा। घर बनाना था, घर बनाया, 1.5 साल उसमें लगा। तो बच्चों की शादियाँ करनी थी। फारग हुआ तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कौन सा काम करूँ। बड़ी सर्च की, अपने लिए ढूंढना। बाकी कोई ऐसा काम करता जो बिज़नेस को बाहर जाना पड़ता, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। होटलिंग का काम था या कोई शॉप्स वगैरह का था। तो मैंने अपने लिए सबसे अच्छा काम जो मुंतखब किया वो बर्ड्स का था। और बर्ड्स का काम मैं इसलिए उसे अच्छा समझता था कि घर में रहना है, उसकी लुक आफ्टर करनी है, 24 घंटे आप उसको देख सकते हैं। अपने ज़रूरी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यूँ मैंने इसका स्टार्ट ले लिया परिंदों का। नहीं तो आप स्पेसिफिकली यही ज़हन में था कि आपने इसमें से कुछ कमाना है, या क्या फोकस क्या था? एक तो मेरा फोकस ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी को जाना थोड़ा मसरूफ़ करूँ। और जब मतलब आप एक जॉब से फ्री हुए हैं, फ्री होने के बाद आप कहते हैं कि छोटी मोटी भी एक्टिविटी आपकी लगी रहे और उसके साथ साथ कोई इनकम का भी ज़हन था कि कुछ सोर्स बने। क्यों नहीं, जब मैंने उसको काम को स्टार्ट लिया और जब मैंने बर्ड्स रखे तो मेरा सोच यही थी कि मैं इस काम को आगे चलाऊंगा और एज ए बिजनेस के तौर पे लेके चलूंगा। लेकिन पहले मकसद मेरा यह था कि इसको सीखूं। सीखने के लिए मैंने सिर्फ 4 पेयर्स जो है ना वो लगाए। कब लिए? कौन सा साल कौन सा था? 2030 का साल था। 2023 2023 वो तो लव बर्ड का बड़ा उसमें अरूज था उस वक्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अरूज था उस वक्त। मैंने तकरीबन 1 लाख से इसका स्टार्ट किया और मैंने एक पेयर जो इसमें अल्बाइनो रेड आई की हैन थी और पार्बिलो इनो का जो उसके साथ यानी क्रीमिनो डिकिनो वर्किंग का जो आपने पेयर जो था वो। दूसरा पेयर जो मैंने लिया वो अल्बाइनो ब्लैक आई टू ब्लैक आई थी। और 2 पेयर में मेरे ख्याल से वो भी 10,000 से कम नहीं था। वो 16,000 का पेयर मैंने क्या बात। और 2 पेयर मैंने क्या सुहाने दिन थे, क्या याद दिला दी आपने हमें। लुटीनो के 2 पेयर मैंने लिए। लुटीनो रेड आई का यानी क्या जो एक पीस था, दूसरा पीस के साथ जो है ना पीच फेस का था। यूं मैंने इसका लुटीनो आपने मेरे ख्याल से एज फोस्टर उसको ऐड किया होगा कि आपने जो क्रीमिनो और अल्बाइनो जो है वो इसके आगे फोस्टर कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही मैंने स्टार्ट लिया। और वैसे मैं बताऊं आपको कि जब ये सारा मामला चल रहा था ना, जब आप बता रहे हैं कि आपने क्रीमिनो वर्किंग के पेयर लिए, अल्बाइनो लिया, तब हर बंदा ना फोस्टर भी खरीद रहा था। उस वक्त फोस्टर पेयर भी नहीं मिलते थे। बिल्कुल सही। मेरे पास भी कोई अगर बंदा आता था ना, वो कहता था कि मुझे 1-2 पेयर क्रीमिनो को दे दो, वो साथ ये भी कहता था कोई अच्छा फोस्टर पे नहीं आपके पास पड़ा। तो उस वक्त फोस्टर की भी इतनी डिमांड थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर ऐसा होगा 3 महीने जब मैंने इसको संभाला और मुझे इसकी थोड़ी समझ आ गई काम की कि मैंने इनका खाना यानी दाना कैसे रखना है और इनके टेम्परेचर का कैसे ख्याल रखना, हवा का कैसे ख्याल रखना। 2023 से पहले आपने कभी जिंदगी में कोई परिंदा रखा था? इससे पहले मेरा तजर्बा नहीं था इस चीज़ का रखने का, ना ही मुझे इसका कोई था। हाँ शौक ज़रूर था कि कुछ चीज़ ऐसी रखूँ जिसमें मैं लगा रहूँ। तो वो शौक को मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने का जो वक्त मिला वो मुझे रिटायरमेंट के बाद मिला। और फिर मैंने इसको जब शुरू किया तो फिर मैंने इसको फुल टाइम दिया। यानी कि मैं जब परिंदे लेके आया तो आप यकीन करें वकास साहब कि मैं इनको बैठा ऐसे देखता रहता था। हर एक्टिविटीज़ में नोट करता था कि अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कैसे हो गया। और जब उनकी कोई ऐसी मुझे हरकत लगती जो अजीब होती, ऐसे दाना छोड़ देते हैं या वो कोई स्टिक क्रॉस करते हैं, एक और काम करते हैं, तो मैं फौरन फोन अपने उस्ताद जी को करता। अच्छा, उस्ताद जी आपने रखा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह गली में थे काशी साहब, बड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जी। कोई भी नया फैंसर जो है ना, वो अपने गले महल्ले एरिया में जरूर कोई ऐसा बंदा अपने कॉन्टेक्ट में जरूर रखे, ताकि बर्ड के मामले में अगर कोई बर्ड बीमार होता है या कोई किस तरह का मसला आता है तो आप उसको कांटेक्ट कर सके और वो आपका टाइमली उसका हल बता सके आपको। तो यूं ही मुझे कुछ ऐसी लगती चीज़ कि ये चीज़ जो है मुझे इसकी अजीब लग रही थी। मैं उसका फ़ोटो खींचता, उसकी वीडियो बनाता, इवन कि उसको कोई पखाने में मसला होता मीट की वीडियो बनाता, उनको भेजता। फिर मुझे तजवीज़ करते इसको ये मेडिसिन देनी है, उसका ऐसा ख्याल रखना। शाम को फिर वो आते, उसको मजीद देख ले, चेक कर लेते, कुछ होता है तो उसमें मजीद क्या बताना। 2023 में आपने शुरू किया, 4-5 पेयर रखे, 7 उस्ताद रखा आपने। क्यों नहीं। तो और इससे आपने काम शुरू कर लिया। बर्ड की आपको समझ आ गई है। 2023 का ये साल है। आगे और 2023 की जब अगस्त का ब्रीडिंग से शुरू होना था, फिर मैंने इसमें 3 लाख के और बर्ड्स खरीदे और केज खरीदे।
اور اس نیت سے کہ اس کو کام کو میں آگے بڑھاؤں گا. جب میں وقت دے رہا ہوں کو سمجھ آ چکی ہے, یہ وہ وقت ہے جب آپ کو برڈ کی سمجھ آ چکی ہوئی ہے, برڈ کی بیماری کا پتہ چل چکا ہوا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پیٹیں اگر وہ نرم کر رہا ہے, اس کا مطلب بوشن لگے ہوئے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, تو برڈ کی جب آپ کو سمجھ آیا تو پھر آپ نے اس میں مزید انویسٹمنٹ ڈالی. اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں جب وقت دے رہا ہوں تو جہاں میں 4 پیئر رکھ رہا ہوں میں 16 پیئر بھی رکھ سکتا ہوں. یہ میں نے 12 سے 14 پیئر کے درمیان اس کا اضافہ کیا اور اس کام کو چلانے. دوبارہ آپ نے برڈ جو مزید ڈالے, جو آپ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ کے, اس میں کون کون سے برڈ ڈالے؟ اس میں میں نے سپلٹ پیل فیلو کا پیئر, سپلٹ انٹو سپلٹ کا پیئر تھا, سپلٹ انٹو سپلٹ کا بالکل اس طرح دونوں طرف سپلٹ تھا, کوئی ریڈ آئی نہیں تھا دونوں میں؟ نہیں ریڈ آئی نہیں. صحیح ہے, آگے اور ڈالا میں نے. ایسے ہوا وقاص صاحب کے میں نے نا بلو فشری انو کی جو ہے نا B2 لے لیا میں نے, میل تھا میرے پاس, تو بڑے شوق تھا کہ میرے پاس B2 کریمینو آئے یا پارلو آئے. ابھی اس کا یہ ہوا کہ ایک تو میری بیڈ لک یہ ہوا کہ جو ہی خریدا وہ اس کو لکوا ہو گیا, پھر دوبارہ پھر اس کو جب وہ صحت مند ہوا, یعنی B2 کی جو فیمیل تھی اس کو لکوا ہو گیا. لکوا ہو گیا. اچھا پھر میں نے اس کے ساتھ پیئرنگ کی اور جو ہی اس کی پیئرنگ ہوئی تو وہ اس نے جو ہے نا کلک نہیں کیا, یعنی B2 وہ نہیں تھا. کیسے کیا پیئرنگ, کیا رزلٹ کیا آیا آپ کے پاس؟ رزلٹ جو میرے پاس ہیں وہ البائنو ریڈ آئی آیا اور بلو فشری آئی ہے. ہاں تو نہیں آنے چاہیے تھے, نہیں آنے چاہیے. جب نہیں آئے تو پھر آپ کا یہ نہیں, آپ کے پاس کریمینو آنے چاہیے تھے یا پارلو آنے چاہیے تھے. تو وہ جو ہے نا پھر ایک میرے ساتھ یہ اس کا مسئلہ بنا میرے ساتھ. دوسرا جو میرا کام کرنے کے دوران مسئلہ بنا کہ میں نے پار بلو جو ہے وہ یوونگ او پلان کا سپلٹ پیل فیلو کا میل تھا, پار بلو یوونگ پلان سے پیل فیلو کا میل لے لیا, اور ہین جو میرے پاس وہ بھی پار بلو فشری کی ہین تھی, پار بلو فشری سپلٹ پیل فیلو. ٹھیک ہے, دونوں طرف سپلٹ ہے, اس میں سے بھی کوئی ایک بچہ تو ریڈ آیا, لیکن آنا تھا بس مقدر کی بات ہے. وہ بھی بیچاری جو اس کو لکوا ہو گیا, پھر دوبارہ لکوا ہو گیا, پھر دوسری ہین اس کے ساتھ لگائی, لیکن وہ سیزن میرا گزر چکا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی سیکھ رہا تھا, سمجھ رہا تھا چیزوں کو. تو ایسے کر کے میں اس کام سے پھر جو ہی میرے پاس میں نے اپنا ذہن یہ بنایا تھا وقاص صاحب کہ جتنی میرے پاس بریڈ آئے گی کہ 2023 میں 2024 میں وہ روکوں گا. میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں آپ کوانٹٹی بڑھائیں گے تھوڑا, اب کوانٹٹی بڑھاؤں گا. میں تو میرے ذہن میں تھا. پھر اس طرح ہی ہوا, جو ہی میرے پاس بریڈ آ گئی میں نے اس بریڈ کو روکا اور اس کی پیئرنگ کی. پیئرنگ کرنے کے بعد کچھ میں نے چینج کیا مطلب دوستوں سے, اور اس کی پیئرنگ کو اپنے جو میرے پاس میل کم تھا یا فیمیل کم تھی میں نے اس کی پیئرنگ کر کے جو میرے پاس 8 یا 10 پیس بچے وہ میں نے سیل کر دیے, باقی میں نے چلا لیا. یوں میرے پاس یہ 10-12 پیئر سے بڑھ کے یہ 25 پیئر تک میرے. اچھا اب آپ کے پاس 2024 میں 25 پیئر کا آپ کا سیٹ اپ بن گیا. اچھا یوں پھر میں نے کچھ اور میرے پاس جو ہے نا میرا شوق تھا کہ میں B2 لوں پیل فیلو میں. اچھا پیل فیلو پہلے آپ نے انو میں لیا جو کہ کلک نہیں ہوا, اب آپ B2 پیل فیلو میں خریدے. وہ میں نے لیا ایک پیئر, اور ایک پیئر میں نے انو میں لیا. چلو وہ نہیں ہوا تو میں اور لے لیتا ہوں, اور لیا. الحمدللہ بڑے جاننے والے بندے تھے, لیا ان سے, اور ساتھ ان سے سپلٹ پیل فیلو کے 5 پیئر اور بھی لیے. سپلٹ پیل فیلو اور پوسیبل ڈائریکٹ 5 پیئر, صحیح ہے, دو وہ 7 پیئر خرید لیے. صحیح ہے. اچھا اس 7 پیئر میں سے B2 بھی نہیں نکلی, وہ دونوں جو پیئر تھے 5 پیئر بلوٹو کے ہیں, اس میں سے کوئی بھی بلوٹو نہیں نکلا. نہیں 2 پیئر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں نکلا, اور 5 جو سپلٹ پیل فیلو کے تھے ہاں ان میں سے بھی صرف ایک پیئر نے کلک کیا اور باقی 4 نے کو کلک نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 پیئر آپ نے بلوٹو پیل فیلو کے لیے, اور اس میں سے صرف ایک پیئر جو تھا وہ بلوٹو کنفرم ہوا, باقی 5 ہوئے, 4 ہوئے نہیں. 4 ہوئی نہیں. تو اب ایسے ہے کہ معاملات جن سے آپ نے لیا تھا ان کو آپ نے اپروچ نہیں کیا کہ میں نے ان کو آپ اپروچ کیا. پہلے تو انہوں نے کچھ جواب دیا, لیکن اس کے بعد وقت گزرتا رہا تو پھر ابھی وہ نے رابطہ ختم کر لیا. وہ میری کال بھی نہیں اٹھاتے اور نہ ہی کوئی اس کا جواب دیتے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جس سے لیے تھے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا, لیکن ابھی اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں. یعنی 5 پیئر جو میں نے سپلٹ پیل فیلو کے لیے اور پوسیبل کے لیے ان میں سے صرف ایک پیئر نے کلک کیا, اور جو میں نے جو ہے بلوٹو کے 2 پیئر لیے, ایک انو کا لیا, ایک جو ہے نا وہ پیل فیلو سپلٹ کا B2 لیا, اس نے بھی کلک نہیں کیا. اور ایک اس سے پہلے جو میں آپ کو بتا چکا وہ بھی نہیں کیا. تو یہ جب مجھے سارا ہے یہ جب بلوٹو کا جو میں نے یعنی باہر سے لیے اس کا اچھا نہیں لیا, اور اوور آل بھی سپلٹ پیل فیلو کو جو لیے کہیں سے بھی خریدے وہ کلک نہیں ہوا. سپلٹ پیل فیلو بھی کلک نہیں ہوا, نہیں کلک. اچھا ایک تو بلوٹو کنفرم نہیں ہوا ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس کے علاوہ جو سپلٹ پیل فیلو اس میں سے کوئی ڈیٹا بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اب آتا کیسے جو سپلٹ کر کے بیچا گیا تھا سپلٹ پیل فیلو, وہ سپلٹ پیل فیلو تھا ہی نہیں, ہوتا تو کرتا ہے وہ کلک. اب بھی یہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو اپنا سودا یا سلب بھیجنے کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں. ابھی ہمارے جیسا بندہ ہو یا کوئی اور ہو بیچارہ جسے تھوڑی بہت جمع پونجی ہو تو بھاگ جائے گا اس کام سے کہ یار یہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن چلو اللہ کی ذات کا شکر تھا, اللہ نے ہمت توفیق دیے رکھی اور ہم اس کام سے لگے رہے. ابھی جو میں نے ہے اب جو میرے پاس جتنی بھی بریڈ آئی اس میں سے جو میرے پاس پیل فیلو کے ویجیبل کے جو گرین پیل فیلو کے پیس ہیں اور کچھ سپلٹ پیل فیلو کے وہ میں نے اپنے پاس روکے ہوئے, اور باقی جو بریڈ فرسٹ کلچ کی آئی تھی وہ ساری میں نے سیل کر دی.
اور ابھی جو میرا اگلے 2000 یوں ہی اختتام ہوگا تو میں نے اپنی نئی اس کی پیئرنگ کرنی، اپنے گھر کی جو ہے میرے پاس جو پیر بنانے ہیں وہ بنانے ہیں، اور باقی جو ہے میں نے فی الحال خریداری اس سال آگے اور نہیں کی۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو بلوٹو کہہ کے یا اسپرٹ پیل فیلو کہہ کے دیے گئے وہ نہیں کلک ہوئے، یا کیا وجہ جو ابھی کرائسس آیا ہوا ہے ورلڈ میں اس وجہ سے آپ نے خریدا؟ کرائسس تو ایک ہے، تو وہ میرے ساتھ تو نہیں، ساری دنیا کے ساتھ ہے، وہ تو سارے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ مارکیٹ میں ایک چیز کا ریٹ چل رہا ہے، ٹرسٹ لیول لوگ جو کہہ کے دے رہے ہیں وہ بیسکلی نہیں نکلتی، تو اس کا آپ کو دکھ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو قیمتیں گری اس کا آپ کو دکھ نہیں ہے۔ اس کا تو کس وجہ سے سب کے ساتھ ہونا، فرض کیا یہ ہے کہ چلو مجھے لوگ اتنے نہیں جانتے، نیا بندہ میرا پرندہ 700 کا بک جائے گا، اور جو ان کو لوگ جانتے ہیں زیادہ کریں گے وہ 1000 روپے کا بیچ لے گا، اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہے نا۔ صحیح ہے، صحیح۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 1000 کا بیچے اور میرے سے کوئی 200 کا لے گا، اتنا تو نہیں نا، فرق اتنا ہی ہوتا، 2-3 سال کا ہوتا ہے۔ چلو یار یہ جانتے ہیں یہ بندہ پرانا ہے، بریڈر ہے، یہ اچھی طرح سے بریڈ کراتا ہے، اچھی طرح سے رکھتا ہے، اسے سمجھ ہے یار اس سے پرندہ خریدتے ہیں، وہ اگر 200-300 روپے ریٹ اس کا فالتو بھی ہوتا لوگ اس سے آسانی سے لے لیں گے، اور جو نیا بندہ ہوگا اس سے کہیں گے یار پتہ نہیں کیسا سنبھالا ہوگا، حالانکہ سنبھالا ہوا اس نے بھی ویسے ہی ہوتا ہے، پرانے لوگوں سے جیسے سنا ہے، جیسے معلومات کی ہیں۔ اور اب مجھے اتنا شوق اس کام کا کہ میں راولپنڈی سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میرا یہ شوق اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بے شک ہر 2 ہفتے کے بعد بلائیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیں جی۔ اور راولپنڈی میں اگر کوئی بندہ ہے جو میری ساری چیزیں سن رہا ہے تو میں راولپنڈی میں 24 آور اس بندے کے پاس جانے کے لیے، جس ٹائم وہ 24 گھنٹے بلائے میں اس کے پاس جانے کے لیے۔ کیا بات ہے، ہمارے خرم بھائی ہیں اس کام کے لیے کہ یار آپ یہ کو شوق ہے، شوق ہے۔ جس طرح سے آپ نے ویڈیو کے شروع میں کہا نا کہ آپ نے جب پہلے 3-4 ماہ برڈ رکھے تو آپ صرف اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، اور ابھی بھی بیٹھے ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا، وہ کیا کر رہے ہیں، اچھل کود کس طرح سے کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو خدا رہا اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے برڈ کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کسی کو اسپرٹ کہہ کے دے رہے ہیں، تو وہ اسپرٹ ایکچوئل ہونا چاہیے۔ کوئی پاسبل اپنا پٹھا اٹھا کے کسی کو مت دیجیے، یا کم از کم جو بلوٹو آپ دے رہے ہیں وہ بلوٹو کنفرم ہو تو کسی کو دیں، ورنہ نہ دیں، ورنہ اس طرح کے فینسیئر ڈی موٹیویٹ ہوں گے اور وہ اس ہابی سے نکلیں گے۔ حفیظہ کے بارے میں جو مجھے سب سے پازیٹیو بات لگی وہ یہ تھی کہ حالات میں جو پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں اس سے یہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے، ایسے ہی حفیظہ تھا؟ جی بالکل ایسے ہی، پرائسز سے خوف زدہ نہیں ہے، صرف لوگوں کے بیہیویئر سے اور لوگوں کے جو ان کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے خوف زدہ ہے۔ امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔